السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 11 کسب حلال سے متعلق ہے۔ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلبو تلاش کرنا، کسب الحلال حلال کمائی کو، فریضۃ فرض ہے، بعد الفریضہ بعد کسی بھی فرض کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کی جو بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت اس کا پیٹ پالنا بھی ہے، اس کا کھانا پینا، لباس، رہائش، تمام اس کی بنیادی ضروریات ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اگرچہ اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی ضروریات بھی ہیں۔ ان جسمانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے اور اس کو مال کمانا پڑتا ہے۔ تو عبادت اصل اس کی جو ہے وہ تخلیق کا مقصد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ احسان کیا کہ اس کو اپنی ان ضروریات کی تکمیل کے لیے جو وہ محنت اور کوشش کرتا ہے، اس محنت اور کوشش کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا درجہ دے دیا۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا کہ حلال کمائی جو ہے یہ یعنی کسی بھی اہم فریضے کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یعنی اہم فرائض سے مراد یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر عائد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس پر فرض احکامات لاگو کیے ہیں، ان کے بعد جو ہے سب سے اہم فریضہ یہ ہے، یعنی اللہ کے فرائض سے مراد یعنی فرض نماز ہے۔ تو ان احکامات کے بجا لانے کے بعد سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ اس کو جو ہے حلال رزق کمانا ہے، اور اس کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا۔ اور تمام انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حلال رزق کمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ مخاطب ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے تمام لوگوں، خواہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، تمام لوگوں تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے طیب کو یعنی پاکیزہ مال کو کھاؤ، حلال مال کو کھاؤ۔ پھر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کھاؤ پاک صاف چیزیں اور نیک عمل کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم فریضے کو الگ الگ یعنی تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے، انبیاء کو الگ سے کہا، اور پھر تمام مسلمانوں سے کہا، اور پھر فرمایا کہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور مال حلال مال کمانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یعنی جو محنت کرتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت سے روزی کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے کو جو ہے ایک اہم فریضہ قرار دیا۔ یعنی جس طرح نماز فرض ہے، دیگر جو ہے احکامات ہیں، اسی طرح چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اپنا پیٹ پالے، اور خاص طور پر مرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا جو ہے ان کا خیال رکھے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرے۔ تو اس کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور محنت میں عظمت ہے اور اس کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، اور اس محنت کو جو ہے وہ عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کے لیے اگر وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو جو بھی ہے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، مسلم کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پر طلب حلال جو ہے وہ فرض ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب حلال حاصل کرو کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، یعنی جو حلال کماتا ہے اس شخص کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ حلال کا جو ہے وہ ذرائع اختیار نہیں کرتا، حلال نہیں کماتا، اس کے بارے میں بہت زیادہ وعید آئی ہے، اور وہ تمام ذرائع جو حرام کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، اور وہ شیطان کے راستہ قرار جو ہے اسے دیا گیا ہے، اور سود کو حرام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بدن پر حرام کھا کھا کر گوشت چڑھا ہو تو اس بدن پر جو ہے وہ جہنم کی اس کا جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلنا ہی بہتر ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ لمبا سفر کر کے آئے اور وہ اس کے لباس جو ہے وہ پراگندہ، بال اس کے اجڑے ہوئے اور مٹی سے اٹا ہوا چہرہ، خانہ کعبہ وہ پہنچے اور جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر یا رب پکارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اس کے بدن کی پرورش جو ہے وہ حرام سے ہوئی، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حلال رزق کمایا جائے، کہ جس بدن کی پرورش حرام سے ہو اور جس نے جو ہے وہ حرام مال سے لباس بنایا یا حرام کھایا یا اپنی اولاد کو کھلایا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں ہی آزمائش جو ہے بنا دیتے ہیں، اس کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے حلال رزق کمانے کی تلقین کی گئی اور اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا اور اس کو فرض قرار دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جمعہ کے بعد بھی، یعنی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ تم پڑھ لو تو پھر اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے زمین پر پھیل جاؤ۔ اسی طرح یعنی یہ اتنا ایک اہم جو ہے وہ فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے دنوں میں بھی مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ حج کر لو، جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو وہاں پر بھی تم اپنا رزق تلاش کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق جو ہے اس کا دنیا میں جیسے ہی وہ آتا ہے اس کے لیے اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نرزقکم وإیاہم کہ لوگوں کو یعنی والدین کو کہا گیا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ہر انسان کے رزق کا اللہ نے بندوبست کیا ہے، لیکن اس کو رزق کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہر یعنی اس شخص کا فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے محنت اور کوشش کرے اور وہ رزق جو ہے وہ اس تک پہنچتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ اپنی قسمت کا رزق جو ہے وہ کھا نہیں لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ جو باتیں لکھ لی جاتی ہیں، فرشتے اس کی تقدیر لکھتے ہیں، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کتنا رزق کمائے گا اور وہ کیا عمل کرے گا۔ تو اس لیے رزق جو ہے وہ ہمیشہ حلال ہی کمانا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ذرائع بتائے ہیں ان ذرائع کے ذریعے ہی رزق کمانا چاہیے اور اس کو حلال طریقے سے ہی خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ جواب دہ ہونا ہے۔ جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ مال کے بارے میں اور رزق کے بارے میں دو طرح سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو مال صرف کما لینا، حلال کما لینا ہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا خرچ کرنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کی مکمل زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بھی متقین کی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، اور رزق جو ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال ذرائع سے رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال جگہوں پہ ہی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔